اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس قرآن سے اپنے من میں چراغاں کر سکتا تھا، اپنے ماحول میں روشنی دے سکتا تھا، اس قرآن کو لے کر کے تو اپنے من کے سارے اندھیرے ختم کر سکتا تھا، لیکن تو نے اس قرآن کو صرف کتاب برکت سمجھا، اس کو ضابطہ زندگی نہ سمجھا۔ تیری کچہریوں میں قانون اور جاری رہے، تیرے گھر کے اندر علاقائی رسمیں رہے، تیری شادی کے اندر ہندوانہ رسمیں رہے، تیری زندگی کا سارا تانا بانا جو ہے وہ کوئی علاقائی رسموں سے اور کچھ تیری خواہش سے اور کچھ تو نے مغرب سے لینا شروع کر دیا۔ قرآن کو تو نے پسے پش ڈال دیا۔ کل یہ قرآن اللہ سے شکایت کرے گا، قرآن کہے گا مالک انہوں نے مجھے پسے پش ڈال دیا تھا، اور رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پھر کیا جواب دو گے؟ تو کل قیامت کے دن جو ہے وہ جو سوال ہوں گے ان میں سے قرآن کا سوال ہوگا۔ تو فرمایا حضور نے لا تزول قدم العبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا۔ 4 سوال پوچھے گا، اور ایک حدیث جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اس میں 5 چیزیں ہیں، اور یہاں 5 یا لیکن ایک چیز کو جو ہے وہ ایک سوال میں درج کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ حتی یسأل عن اربع عن عمرہ فیما افناہ، پہلے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں فنا کیا۔ ہم نے عمر دی، تم نے چوکوں میں کھڑے ہو کے تو نہیں گزار دی، تم نے چائے والے پھٹے پہ بیٹھ کے تو نہیں گزار دی، تم نے قیمتی عمر کو حماموں پہ بیٹھ کے ضائع تو نہیں کر دیا، تم نے آوارگی کے اندر عمر کو برباد تو نہیں کر دیا۔ عمر کے بارے میں پوچھے گا، یہ میری نعمت ہے، تم نے میری اس نعمت کی کیا قدر کی، اس نعمت کی کیا قیمت ڈالی تم نے، اس عمر کو کہاں گزارا تم نے، اس امت کو آوارگی کے ساتھ تم نے کہاں برباد کر دیا۔ ایک سوال کرے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ جوانوں، یہ سوال قیامت کے دن رب پوچھے گا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضور فرمایا اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے بندے کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال ضرور پوچھنا دے گا کہ جوانی کہاں گزاری، مجنوں تو نہیں بن گیا تھا، دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا، تیری نظر بدکاری تو نہیں کرتی تھی، تیرے خیال بہک تو نہیں گئے تھے، تیری سوچیں آوارہ تو نہیں ہوگی تھی، تو جوان ہو کے رب کے حکموں کو توڑتا تو نہیں تھا، تیری جوانی کی دین کو ضرورت تھی، کابل میں لوگ لٹ رہے تھے، کندھار میں کافرے لٹ رہے تھے، تیری بہن عافیہ صدیقی رو رہی تھی، جیل کی دیواروں سے سر پھٹ رہی تھی اور رو رو کے چیخ کے کہہ رہی تھی ہمیں چھڑا لو، ہمیں کافروں کے بیٹوں کی مائیں بننا ہم سے گوارا نہیں ہو رہا ہے۔ تم نے ان کی مدد کو پہنچے، تمہیں محمد بن قاسم اور تمہیں شہاب غوری اور تمہیں صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا فن اور حسن اور جمال کیوں نظر نہ آیا؟ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ تم اپنی ہی بہنوں بیٹیوں کو دیکھے ریچھوں کی طرح ناچتے رہے، تم نے اپنی ہی نظروں کو گندا کرتے رہے، تم پارکوں اور چوکوں اور بازاروں اور کالجوں کے دروازوں پر کھڑا ہو کے جوانی گزار دی۔ کل کیا جواب دو گے اپنے رب کے سامنے؟ تمہاری جوانی کی ضرورت تھی محمد عربی کو، تمہاری جوانی کی ضرورت تھی غزہ کی پٹی میں پستے ہوئے ان لوگوں کو، تمہاری جوانی کی ضرورت تھی جو ہے وہ ان لوگوں کو جو دین کی قدروں کو پامال کر رہے تھے، ان کا گلا دبوچنا تھا تم نے۔ کہاں تم نے جوانی گزاری؟ صاحبو، یہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ میں اور آپ تیاری کر لیں، اگر مجھے میری جوانی کے بارے میں پوچھا گیا تو میں سوچ لوں میں نے کیا کہنا ہے، اور اگر آپ کے پاس جوانی کے لمحے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا سوچ لیں آپ نے کیا کہنا ہے۔ اگر آوارگی میں گزاری ہوئی تو پھر کیا جواب دیں گے؟ لیکن اگر جوانی کسی ڈھب کے کام پہ لگ گئے تو پھر نظریں تو جھکی ہوں گی، رب کے سامنے اٹھیں گی تو نہیں نظریں، لیکن کہیں گے مالک تیرے قرآن کی نوکری کرتے رہے، اس جوانی میں ہم نے تیرے دین کا کام کیا، اس جوانی کے اندر راہ حق کے مسافر رکھے، تو اللہ اتنی دیر تک بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کو یہ سوال نہیں کر لے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور اتنی دیر تک اللہ دولت مند کو اپنے سامنے سے نہیں ہٹنے دے گا جب تک یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ مال کمایا کہاں سے تھے، غریب کا خون تو نہیں نچوڑا تھا، رشوت تو نہیں لی تھی، جھوٹی قسموں سے سودا تو نہیں بیچا تھا، ذخیرہ اندوزی تو نہیں کی تھی، کسی کا حق کا مال تو نہیں کیا تھا۔ اللہ پوچھے گا
تو نے یہ مال کیسے کمایا؟ اس کے ذرائع کیا تھے؟ اگر ذرائع اچھے ہوئے تو بندہ کہے گا مالک میں نے ان ہاتھوں سے مزدوری کی ہے. حضور فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. اگر ذرائع ٹھیک ہوئے تو کہے گا مالک میں نے تجارت کی ہے. حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع الانبیاء یوم القیامہ، قیامت کے دن سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پھر چوتھا سوال وفیما انفقہ، صرف کمانا ہی کام نہیں ہے، خرچ کہاں کیا؟ اللہ تللو میں تو نہیں اجاڑا. آج بڑی ڈھینگ ماری جاتی ہے میں 10 لاکھ روپیہ مری خرچ کرایا، میں نے بیٹے کی شادی کی ہے 5 لاکھ کی آتش بازی کر دی، اتنے پیسے میں نے الیکشن پہ لگا دی، اتنے پیسے میں نے فلاں جگہ خرچ کر دی، یہ میرے کوٹھی کا گیٹ دیکھو یہ 10 لاکھ روپے کا بنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقولو اخلقت مالا لبدا، سورۃ البلد ہے، کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کیا، میں نے یہاں لگا دیا، میں نے یہاں لگا دیا، اور گمان کرتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا بس نہیں چل سکتا. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نظر تجھے دیکھ رہی ہے، تیرا سارا حساب لکھا جا رہا ہے. اور انسان اگر تو خود دیکھتا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے تجھے آنکھیں نہیں دی، ہم نے تجھے ہونٹ اور زبان نہیں دیے، تو کبھی دیکھتا. تو نے مال اتنا لگا دیا آتش بازی پر، 5 لاکھ روپے کے تو نے اپنے بیٹے کی شادی پہ آتش بازی کی ہے. تیری گلی کے دوسرے کونے پر بیوہ کی یتیم بچیاں گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں، تجھے وہ نظر نہ آئے؟ تو نے 10 لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ کر دیا کہ مری میں، اور اس پہ ڈھینگے مارتا پھرتا ہے. تجھے نانے شبینہ کو ترستے ہوئے لوگ نظر نہ آئے؟ تجھے ہوٹل کے پچھواڑے میں سر جھکا کے لائن میں لگے ہوئے لوگ نظر نہ آئے جو روٹی کے ٹکڑے کے لیے وہاں کھڑے ہیں؟ تمہیں گھروں میں برتن مانجتی ہوئی عورتیں نظر نہ آئی؟ تجھ کو یتیم لاچار دکھی مجبور مساکین اراملہ یہ نظر نہ آئے؟ تجھے عید کے دن بھی پاپڑ بیچتے بچے نظر نہ آئے؟ تو نے معصوم بچوں کو بسوں میں کنڈکٹروں کے دھکے کھاتے ہوئے پانی بیچتے ہوئے دیکھا اور تجھے اس کا خیال نہ آیا؟ تجھے عید کے دن بھی غبارے بیچتے ہوئے بچے نظر نہ آئے؟ تجھے ہسپتالوں کی لاوارث وارڈوں کے اندر دوائی کے لیے ترستے تڑپتے مریض نظر نہ آئے؟ الم نجعل لہ عینین، تجھے کسی نے نہیں بتایا تھا، ہم نے خود آنکھیں نہیں دی تمہیں. ولسانا وشفتین، تجھے زبان بھی دی تھی، چل خود نہیں کر سکتا کسی کو تو کہہ سکتا تھا، کسی کو تو توجہ دلا سکتا تھا. تجھے زبان دی ہے، 2 ہونٹ دیے، کیا مقصد ہے اس کا؟ تو نے برباد کر دیا. پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں، سوال ہوگا تو نے مال کہاں خرچ کیا. عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے. ایک طرف ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف غریبوں کے بچے روٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تو ہم گھر سے جائیں گے. بچے تو بچے ہوتے ہیں اور تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتے ہیں. وہ مجھے واقعہ نہیں بھولتا اس کرن نامی عورت کا جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی تھی اور باپ نے اس کو چوڑیاں مہیا نہ کر سکا تو اگلے دن اخبار میں تصویر چھپی کہ وہ پھندے سے جھول گئی ہے اور وہ معصوم 7 سال کی بچی وہ خودکشی کر گئی کہ اس کے باپ نے اس کو کانچ کی چوڑیاں نہ لے سکی، وہ کانچ کی چوڑیاں لے کر نہ دے سکا. خودکشی بڑی بری بات ہے لیکن اس پہلو پہ غور کرو کہ اس کا باپ اس کی ننھی سی آرزو پوری نہ کر سکا. اس کی ماں کا کلیجہ کتنا پھٹتا ہوگا کہ نہیں ہوگا. عالی نصب کوٹھیوں میں رہنے والوں غریبوں کی جھونپڑیوں کو بھی دیکھو. بڑے بڑی کاروں میں گھومنے والوں ان پیدل چلتے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھو. اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلانے والوں ان لوگوں کو بھی دیکھو جو نان شبینہ کو ترستے ہیں. رات کو جن کے گھر میں چولہا روشن نہیں ہوتا. 7-8 سال قبل میں ایک دن بازار گیا، چھوٹی عید کا دن تھا، میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا. تو میں نے کہا کہ گھر جا رہے ہیں چلو کوئی چیز لے جائیں، آج عید کا دن ہے. تو مچھلی بازار میں چلے گئے تو میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جو آج تک مجھے بھول نہیں سکا. ہم نے اسے کہا کہ ہمیں مچھلی دے دے، تو وہ مچھلی کو صاف کر کے جب اس کو کاٹنے لگا تو اس کا سر ایک بالٹی میں ڈال دیا اور اس کے پیچھے دم اس نے تھوڑی سی زیادہ کاٹی
اور تھوڑا سا گوشت بھی اس کے ساتھ چلا گیا، وہ بھی بالٹی میں ڈال دیا۔ اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سر اور دم بالٹی میں ڈالتا چلا جاتا، باقی اس کا جو بھی اس سے غلاظت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا۔ تجسس تھا کہ یہ بالٹی میں کیوں ڈال رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا پیچھے سے، اس نے اس کو 10 روپے دیے اور اس نے اس بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سر اور چند اس کی دمبے نکال کر کے ایک شاپر میں ڈال کے اس کو دے دی۔ حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے، شاید کوئی کبوتروں کو ڈالتا ہوگا، کوئی ایسا معاملہ ہوگا، اس کا کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا، مجھ سے نہ رہا گیا، میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا؟ اس کی نظریں تھوڑی سی جھکیں اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربہ بناؤں گا اور مچھلی کا مزہ مل جاتا ہے اس سے۔ صاحبوں میں عید کے دن کی بات سنا رہا ہوں اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں۔ جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے تو پھر وہ پاک سرزمین شاد باد کا نعرہ تو نہیں لگائیں گے، وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے، وہ تو امیروں کے گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے، وہ تو کہیں گے ان محلات کو آگ لگ جائے، جو ہم غریبوں کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے۔ یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا کہ وفیما انفقہ، یہ مال تو نے کہاں خرچ کیا ہے۔ آج تو افطار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی 2 امیر آ جائیں اور ہماری شہرت ہو جائے، غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا ہے۔ ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فہرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے اور کہیں فلاں فلاں لوگ آئے ہوئے ہیں، کبھی غریبوں کو بھی خیال کیا۔ سنو آمنہ کے لال کا فرمان، شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے، امیروں کو بلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ کہا اتنی دیر تک اللہ ہٹنے نہیں دے گا اپنے سے جب تک پوچھ نہیں لے گا کہ تو نے خرچ کیا کیا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اور 5ویں چیز اللہ بندے کو اپنے سامنے سے اتنی دیر تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کے علم کے بارے میں پوچھ نہ لے کہ تو نے عمل کہاں تک کیا۔ ممبر پہ تو بولتا تھا، تیری خطابت کے تو تنتنے تھے، لیکن کیا تو خود بھی عمل کرتا تھا یا تیرا کردار کچھ اور تھا؟ کیوں بخلوت میرا بند کار دیگر نیک نن، خلوت میں تیری کرتوتیں اگر اور تھی اور ممبر پہ اور طرح کا تو خطیب تھا تو پھر اللہ پوچھے گا قیامت کے دن۔ اگر اس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہوا تو ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا مالک جو توفیق ملی سے تیرے دین کی نوکری کرتا تھا۔ لیکن اگر اس نے ممبر کی آبرو کو بیچا اور چائے کی پیالی پہ دین بیچا تو کل قیامت کے دن وہ کیا جواب دے گا؟ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا لوہے کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ کہا ہؤلاء خطباء الفتنہ، یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہے جو زبان سے کچھ اور کہتے تھے، ان کا عمل کردار کچھ اور ہوتا ہے۔ جب زبان اور دل میں مطابقت نہ ہو تو لفظ دل میں اترنے کا فن نہیں جانتے۔ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو دکھاتے ہیں لیکن معنی کے نور سے خالی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہم زبان سے بول رہے ہیں اگر پیچھے عمل کا زور ہو تو پھر لفظ تو بعد ہوا میں تحلیل ہوتے ہیں، من میں روشنی پہلے ہوتی ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ آج کیا ہو گیا؟ مسجدوں کی کمی تو نہیں ہے، آج خطبات کی کمی تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ اثر نہیں ہو رہا۔ آج ہم وہ نہیں رہے۔ بال کہتا ہے کہ حج زکات سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں ہے۔ آج ہم خود باقی نہیں رہا۔ وہ دور بھی دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ایک عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی، عورتوں کا بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی، تو وہ نماز پڑھنے آتی، ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا۔ 2-4 دن اس نے دیکھا کہ یہ مزاحمت کرتا ہے، ایک دن کھڑی ہو گئی، کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں تیرا چاہنے والا ہوں، میرے دل میں تیرے لیے محبت کے بے پناہ جذبے، تیرے لیے آسمان سے تارے توڑنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ میری کوئی شرط نہیں، اگر تو بڑا ہی چاہنے والا ہے میرا تو ایک شرط اگر پوری کر دے پھر میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہا 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں، 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہی ملاقات ہو۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہوا، تیرے لیے تو میں بڑا کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، یہ تو آسان سا حل مل گیا۔ 40 دن نمازیں چلتی رہی، حضرت عمر فاروق کی پرسوز کی رات سنتا رہا۔
40वें दिन की आखिरी नमाज पढ़ के जब वापस पलटने लगा तो वो औरत, वो लड़की वहां खड़ी थी, ये नजर झुका के गुजरने लगा। उसने कहा हस्बे वादा खड़ी हो। कहा खड़ी रहो, मेरे दिल का ताल्लुक उमर ने रब से जोड़ दिया है, अब तुम खैर से खड़ी रहो, मैं तुम्हारी तरफ नजर इल्तफात भी नहीं करूंगा। 40 दिन नमाजें पढ़ी तो मन बदल गया। मेरे पीछे अगर कोई 40 साल नमाजें पढ़े और फिर भी ना बदले तो मुझे सोचने की जरूरत है कि नहीं। तो कहा आलिम से पूछा जाएगा कि जो तूने इल्म लोगों को बयान किया और इल्म जानता था उस पर खुद कितना आमिल था। जब तक अल्लाह इन 5 लोगों से ये 5 सवाल नहीं कर लेगा, अल्लाह ताला बंदे के कदम अपने सामने से हटने नहीं देगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। साहिबो, जिंदगी कट रही है, सांसों की माला टूट के गिरने वाली है। इमाम राजी ने बड़ी खूबसूरत बात कही। एक शख्स कहते मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जमा नहीं आ रहा था। मैं गया बाजार में, वहां एक आदमी फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और साथ क्या कह रहा था, इरहमू इरहमू मैं यजूब रासो माली, और मेरे पे रहम करो, मुझसे बर्फ ले लो। अगर तुमने बर्फ ना खरीदी तो मैंने कमाई क्या करनी है, जो पैसे लगाए मेरे वो भी डूब जाएंगे, क्योंकि बर्फ किसी गाहक का इंतजार नहीं करती। तो कहा जब उसने ये बात कही तो मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जमा समझ में आ गया। मैंने भी कहा सांसों के जरिए जिंदगी की बर्फ पिघला रहे हैं। अगर जल्दी जल्दी इन सांसों के बदले में जिंदगी का हुस्न खरीद लेते हैं और नेकी अच्छाई हासिल कर लेते हैं तो ये जिंदगी काम आ गई, वरना इंसान खसारे का सौदा कर रहा है। माह रमजान आया था, अब हमसे रुखसत हो रहा है। आज जुमातुल विदा है, आया और गुजर गया, इस तरह जिंदगी भी सारी गुजर जानी है। साहबो, आज तौबा करके उठें, अल्लाह से रुजू करें, शायद जिंदगी में ये दोबारा मौका मिले कि ना मिले। अल्लाह से अर्ज करें मालिक पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दे और रमजानुल मुबारक की इन घड़ियों का सदका हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए जज़ील अता फरमाए और हुजूर की अताअत की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा बना। Allah